اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج ہم آپ کے سامنے نماز کی فضیلت بیان کریں گے کہ نماز کے بارے میں حدیث پیغمبر ہے کہ الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ جیسے چھت ستون کے بغیر نہیں رہ سکتی، اسی طرح سے آپ کا دین بھی نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہ نماز کی بہت اہمیت بیان کی گئی ہے اسلام میں۔ روایت میں یہ بھی وارد ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اور اگر اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، یعنی یہ وہ عمل ہے اگر یہ قبول ہوا تو دوسرے اعمال بھی قبول ہوں گے، اگر نماز قبول نہیں ہوتی تو انسان کے دوسرے اعمال بھی قبول نہیں ہوتے۔ اسی حوالے سے جو قرآن میں بھی آیت آئی ہے کہ الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز ایک ایسا ہتھیار ہے جس سے انسان برائیوں اور حرام سے بچ سکتا ہے۔ یعنی اگر نماز کوئی شخص پڑھتا ہو تو وہ حرام اور برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ آیت اللہ مکارم شیرازی دامت اللہ العالی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، جیسے ہی وہ شخص اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کے دل میں ایک یعنی انکساری پیدا ہوتی ہے کہ وہ کمتر ہے اور اللہ کی ذات وہ سب سے بزرگ اور اعلیٰ ہے۔ اسی طرح سے جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم کہ اللہ کی ذات رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، آیت اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی انسان الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے کہ سب تعریفیں، سب حمد و ثنا اللہ کی ذات کے لیے ہیں، الرحمن الرحیم جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، یعنی یہ انسان جب یہ کہتا ہے کہ مالک یوم الدین یعنی قیامت کے دن کا اقرار کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے اس سیدھے راستے پر باقی رکھ اور ان راستوں سے، ان لوگوں کے راستے سے مجھے بچا جن پر تمہارا غضب نازل ہوا ہے۔ یہاں پر یہ انسان اقرار کرتا ہے، یہ جو سارا عمل ہے انسان کے دل پر اثر چھوڑتا ہے، یعنی انسان حق کے باری تعالیٰ کی طرف رغبت کرتا ہے، بلکہ یہ اس کا روزانہ کا عمل ہوتا ہے۔ یعنی انسان 5 مرتبہ جب نماز پڑھتا ہے تو 5 مرتبہ یہ اثر انسان کے دل پر ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ جب انسان صبح کے ٹائم پر سویا ہوا ہوتا ہے تو ایک آواز، اللہ اکبر کی آواز انسان کو بیدار کر دیتی ہے، اور یہ انسان اپنی جو نیند، جو پیاری چیز ہے اس کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتا ہے۔ یہ عمل انسان کے اندر کو جھنجھوڑتی ہیں کہ اے انسان تجھے چاہیے کہ تو رحمان کے راستے پر چل، یعنی شیطان کے راستے کو ترک کر دے۔ تو یہ انسان خود بخود سوچتا ہے اور اعمال خیر کرتا ہے۔ یہاں پر آخر میں اس حوالے سے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ایک استاد محترم نے، اذان محترم، ایک بہت ہی لطیف جملہ کہا۔ استاد محترم نے کہا کہ ہر فائدہ، جو بھی نماز کا فائدہ ہے یا جو بھی نماز کا اجر ہے، اس کو ایک طرف رکھا جائے۔ آخر میں اگر کوئی شخص صرف اس حوالے سے نماز پڑھتا ہے کہ کیونکہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ میرا رب ہے، یعنی وہ رب ہے میں بندہ ہوں، صرف یہ اقرار کرنے کے لیے انسان اگر نماز پڑھتا ہے تو بھی انسان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، یعنی انسان خدا کی بندگی میں آ جاتا ہے۔ آخر میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان فرامین کو سننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔